السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کی افضل مخلوق کو اسی کی زبان میں میرا تہہ دل سے سلام اور پیار۔ دیکھیے وہ عرض کیا ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ محبت سے یہ ہے اکبر، وہ کہتی تھیں محبت سے یہ ہے اکبر، حبیب کبریا کو گود میں لو۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے گود میں لیا۔ آپ اس وقت گود سے اترے اور سجدے میں جا کر عرض کرنے لگے، یا ربی حبولی امتی، یا ربی حبولی امتی۔ ترجمہ یہ ہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ 2 بار غیب سے آواز آئی، بخش دی تجھے کو تیری امت، تیری بلند ہمت کی وجہ سے۔ آواز آئی، اے نبی بخش دی تجھے تیری امت، تجھ پر ہوئی رحمت میری، اعلیٰ ہوئی ہمت تیری۔ اور اللہ نے کہا، گواہ رہو فرشتوں کے میرا حبیب۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ گواہ رہو فرشتوں کے میرا حبیب پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میرا محبوب پیدائش کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا اور مجھ سے اپنی امت کی بخشش طلب کر رہا ہے، یعنی کہ اپنی امت کی بخشش کو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس بات کے تم گواہ رہنا بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، پھر قیامت میں کس طرح بھول جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب پیدائش کے وقت بھی میرا محبوب اپنی امت کو نہیں بھولا تو قیامت میں کس طرح بھول جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے میرے پیارے نبی کی شان کہ اپنی ہی امت کا خیال رکھا آپ نے، شروع سے لے کر اینڈ تک، دنیا سے لے کر قیامت تک، قیامت سے لے کے روز حشر تک۔ یعنی کہ اپنی امت کو میرے نبی نے ہر حال میں یاد رکھا، اپنی امت کی طرف سے ذرا بھی غافل نہ رہے۔ اور اللہ نے جب بھی ان کو کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، میرے پیارے نبی کو صرف ایک ہی چیز کی چاہت تھی اور ایک ہی چیز کی محبت تھی، بعد اللہ کے، کہ میری امت کو بخش دے۔ یعنی کہ اللہ کے دیوانے، اللہ کے نور تو آپ ہیں ہی، لیکن آپ کو اگر اللہ کے بعد کسی کی چاہت تھی تو وہ اپنی امت کی چاہت تھی۔ اور جب بھی اللہ نے آپ سے کچھ کہا، آپ کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے بار بار کہ بخش دے میری امت کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میرا محبوب اپنی امت کی بخشش طلب کرتا ہے۔ جب میرا محبوب پیدائش کے وقت اپنی امت کو نہیں بھولا تو پھر قیامت میں کس طرح بھولے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مسلمانوں قربان ہو جاؤ، مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس محبوب پر، مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس محبوب پر کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ہماری نجات و بخشش کی فکر کی۔ یعنی کہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے میں آپ لوگوں سے یہ بنتی کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ کہو تو میں یہ آپ لوگوں سے فرمائش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں قربان ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ میرے الفاظ ہیں، آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اپنے پیارے نبی پر جو ہماری بخشش اللہ سے طلب کر رہا ہے۔ مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس محبوب پر کہ جس نے دنیا میں آتے ہی ہماری نجات و بخشش کی فکر کی۔ پڑھو درود، پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ روایت ہے کہ جس روز آپ پیدا ہوئے پوری دھرتی یعنی کہ پوری دھرتی پر ایک نور تھا اور عجیب شہنشاہ حضور تھا۔ ہر مذہب و ملت یعنی کہ ہر مذہب یا کسی کے بھی ملت کوئی بھی میں جو اپنی قوم کا جانور اور اس کی رہنمائی کرنے والا تھا، وہ اپنے طریقے سے آپ کی خبریں دیتا تھا۔ یعنی اہل کتاب
اپنی کتاب سے اور نجومی ستاروں کے حساب سے کہنے لگے، یعنی کہ میرے دوستو، انسانوں میں کیا، قوم برادریوں میں کیا، جانوروں میں کیا، سب میرے پیارے نبی کے آنے کی خبر دیتے تھے، یعنی کہ اپنے اپنے قاعدے قانون سے حال فلال نکالنے والے اپنے طریقے سے۔ روایت ہے کہ آپ کی پھوپھی بی بی صافیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں حاضر تھی، اس وقت تمام مکان روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں چھ چیزیں عجیب دیکھیں، یعنی کہ آپ کی پھوپھی فرماتی ہیں کہ اس وقت میں وہاں موجود تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے 6 ایسی نشانیاں دیکھیں۔ وہ نشانیاں آپ نے کچھ اس طرح بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں 6 چیزیں عجیب دیکھیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ اپنے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور یا ربی حبولی امتی فرمایا۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کا نور چراغ کے نور پر غالب ہو گیا، یعنی کہ آپ کا نور اتنا تھا کہ اس چراغ کی روشنی بھی پھیکی پڑ گئی، آپ کے نور سے گھر جگمگا گیا، اور وہ چراغ کی روشنی بھی، یعنی کہ جیسے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ کے سامنے ایک بلب جل رہا ہے اور اس کے سامنے کوئی مرکری جلا دے، یعنی کہ اس سے بھی زیادہ بڑی چیز جل جائے تو وہ کم روشنی والی چیز پہ دکھائی نہیں دیتی، تو آپ کا نور اس چراغ پر حاوی ہو گیا، غالب تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں، یعنی کہ آپ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ میں نے چاہا آپ کو نہلاؤں، غیب سے آواز آئی، اے صافیہ، یہ پاک و صاف ہے، تم تکلیف نہ کرو، یعنی کہ اللہ کے ہاں سے آواز آئی کہ میرا محبوب پہلے سے ہی پاک صاف ہے، اس کو نہلانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم یہ تکلیف مت اٹھاؤ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نہ کرو۔ چوتھی یہ ہے کہ آپ ختنہ کیے پیدا ہوئے، یعنی کہ آپ کی اللہ کی طرف سے ہی سنت طریقے سے ختنہ ہوئی میں تھی، یعنی کہ جیسے ہم کراتے ہیں اپنے بچوں کی یا ہر مسلمان کراتا ہے، تو آپ کو اس چیز کی بھی دنیا میں آنے کے بعد ضرورت نہیں ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی یہ خطاب بھی حاصل ہوا، نہ کرو۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں روشن ستارے کی طرح ایک مہر چمکتی ہوئی دیکھی، یعنی کہ آپ کے دونوں کندھوں کی طرف ایک ایسی چیز تھی جیسے ایک کوئی روشنی ستارہ ہوتا ہے، اس طرح کی نشانی دیکھی، چمکتی تھی دیکھی، جس پر نورانی حلفوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، کیا میرے پیارے اللہ کی شان، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں، لکھا تھا۔ چھٹا یہ ہے کہ اس وقت آپ نے بڑی صاف آواز میں اشہد اللہ کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پڑھو درود عاشقو، پڑھو درود سے کبھی غافل نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو یہ میرے پیارے نبی کی شان کریمی اور اس اللہ کی مہربانیاں، جس نے بھی اس وقت موجود رہا انہوں نے اپنے طریقے سے یہ بیان کیا اور ان چیزوں کو لکھا گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ کوئی کہانی بنائی بھی نہیں یا کوئی من گھڑت باتیں نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے رب نے خود فرمائی یا اللہ کے نیک بندوں نے جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی انہوں نے بتایا۔ تو میرا موبائل نمبر 9310 869042، میرے پیر و مرشد بابا عبدالرؤف میاں، یعنی کہ میرے والد بھی، میرے پیر بھی، میرے دادا شاہ عبدالغنی بابا میاں، جن کا میں پوتا، اور میں جمال غنی، اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں پھر ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔